الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، عزیز طلباء اور پردے سے سننے والی دینی بہنیں، اللہ تعالی نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ اللہ تعالی کا بڑا انعام ہے کہ اس نے ہم کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی، لیکن ہم کو یہ نعمت خاندانی طور پر ملی ہے، اور یہ بھی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، کیونکہ اگر کسی ایسے خاندان میں پیدا ہوتے جو اسلام اور ایمان کی نعمت سے محروم ہوتا تو بہت بڑا امتحان تھا، آزمائش تھی، کیونکہ اپنے ماحول کے خلاف جا کر حق بات کو اختیار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، مگر پھر بھی آدمی ہمت نہیں کر پاتا، بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کے باتوفیق بندے، خاص طور پر اس زمانے میں بھی جبکہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فضا بنائی گئی ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ایسے حالات میں بھی خدا کے بہت سے باتوفیق بندے ایسے ہیں جو حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور بہت ان کو بعض اوقات بہت تکلیفیں بھی اٹھانا پڑتا ہے، پھر بھی قائم رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، باقی ایک خاصی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوتی ہے جن کو سمجھ میں تو آتا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، مگر غلط کو چھوڑنا، صحیح کو اختیار کرنا آسان نہیں ہوتا، ہمت نہیں کرتے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کی مخالفت ہوگی، اس گھر کی طرف سے مخالفت ہوگی، خاندان کی طرف سے مخالفت ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں پیش آئیں گی، تو آدمی حق کو جانتے ہوئے بھی اس کا اعتراف نہیں کرتا۔ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، سخت امتحان، مگر اسی وجہ سے اس کے اوپر اجر و ثواب اور فضائل بھی ویسے ہی ہیں۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جو آدمی اس طرح سے حق کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی گزشتہ زندگی کتنی ہی گناہوں کی، جرائم کی رہی ہو، سب فائل اس کی مٹا دی جاتی ہے،
ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے، سب معاف کر دیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت حمزہ، حضور کے چہیتے تھے، اور احد کی جنگ میں مشرک سرداروں کے کہنے پر ایک حبشی غلام نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، اور پھر حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے۔ لیکن جب فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنا چاہا تو اسلام قبول کر لیا گیا۔ اتنا بڑا جرم ہونے کے باوجود بھی پھر اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی، میرے جرم معاف ہوں گے؟ تو بتایا گیا کہ ہاں، جرم سارے معاف ہوں گے۔ تو اتنا بڑا جرم بھی معاف ہو گیا۔ تو بہرحال اسلام کو قبول کرنا، حق کو قبول کرنا مخالف ماحول میں آسان نہیں۔ اگر ہم کو ایسے امتحان میں ڈالا جاتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا معاملہ ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے امتحان سے ہمیں بچایا، اور ایسے خاندان میں پیدا کیا کہ ہمیں خاندان کے ذریعے سے ہی اسلام کی نعمت مل گئی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ نعمت خاندانی طور پر ملی ہے، تو جس طرح شعور ہونا چاہیے وہ شعور ہم میں سے بہت سے لوگوں میں نہیں ہے۔ یعنی شعوری مسلمان نہیں ہیں، خاندانی مسلمان ہیں۔ مسلمانوں میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے مسلمان ہیں۔ تو اب خود اپنے دین کو بھی جیسا سمجھنا چاہیے ویسا نہیں سمجھا۔ کیوں مسلمان ہے بھائی؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو ہمیں باشعور مسلمان بننا چاہیے۔ اب انبیاء کرام اس دنیا میں آتے ہیں اور وہ حق کی دعوت دیتے ہیں، تو بنیادی طور پر وہ جو چیزیں بیان کرتے ہیں وہ صرف دو چیزیں ہیں، باقی فروع بہت ساری ہیں اس کی۔ جیسے ہمارے دین میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ لیکن بنیاد کیا ہے بھائی؟ بنیادی پیغام کیا ہے؟ تو بنیادی پیغام تمام پیغمبروں کا وہ ایک ہی ہے، اور وہ دو باتوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو کسی طرح سے۔ یہ ہے بنیادی چیز، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف وہی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ۔ تو یہ ہے بنیادی ایک چیز، اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، اور یہی ایمان کی سب سے اہم بنیاد ہے۔ اب جب یہ بنیاد ہے تو جو مسلمان ہے اس کو اس کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے لوگ زیادہ رہتے ہیں جو شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ شرک کہتے ہی اس کو ہیں کہ اللہ کو مانا جائے مگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جائے۔ تو شرک کرنے والا اللہ کا انکار نہیں کرتا، وہ چاہے کوئی نام بولتا ہو۔ جیسے ہمارے ملک کے غیر مسلم بھائی بھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی جو ایشور ہے، پرماتما ہے، وہ مختلف الفاظ بولتے ہیں، وہ تو اصل میں تو ایک ہی ہے۔ وہ تو یہ مانتے ہیں وہ کہ بھئی اصل میں تو وہ ایک ہی ہے، مگر
اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر وہ شرک کرتے ہیں دوسروں. تو شرک میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو مانا نہیں جاتا، جس نام سے بھی وہ پکارتے ہوں وہ ایک خالق کو، مالک کو مانتے ہیں، مگر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں. تو ہمارے ملک میں مشرکانہ عقیدہ اور مشرکانہ تہذیب زیادہ رائج ہے. لیکن ان لوگوں میں مسلمان وہ امتیاز رکھتے ہیں عقیدہ توحید سے. تو بعض لوگ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے رنگ میں رنگ جائیں، تو اب مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں گھر واپسی کا ایک عنوان اختیار کیا ان لوگوں نے، اور مسلمانوں کو، کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو، دیہات میں رہنے والے کمزور، ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی تمہارے باپ دادا جو تھے وہ ہمارے ہی طریقے پہ تھے، لہذا تم واپس آ جاؤ گھر. تو اب بہرحال یہ لفظ بولنا اب اتنا زیادہ تو نظر تو نہیں آ رہا ہے، مگر کوششیں تو ان کی برابر جاری. 1-2 سال پہلے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے ایک گفتگو کی تھی جس کے اوپر پورے ملک میں ہنگامہ بھی ہو گیا تھا، اور وہ بہت ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو رہی، اور اس نے گویا اس گھر واپسی کے نعرے کا ایک زبردست جواب تھا وہ. کیونکہ ان لوگوں کے بھی عقیدے میں یہی ہے کہ اوم یا جو کچھ بھی وہ مانتے ہیں اس کے متعلق یہ مانتے ہیں کہ اس کا کوئی جسم نہیں ہے. تو حضرت مولانا نے یہی کہا تھا کہ اگر گھر واپسی کرنا ہے تو آپ کے عقیدے کے مطابق بھی جو پہلا انسان پیدا ہوا اس دھرتی پر، وہ پہلا انسان صرف ایک کی عبادت کرتا تھا، اس وقت کوئی اور نہیں تھے. تو وہ پہلا انسان جس ایک کی عبادت کرتا تھا، ہم بھی اسی ایک کی عبادت کرتے ہیں. نام چاہے کچھ ہو، آپ کچھ لے نام، ہم کچھ لے، مگر جو اس دھرتی پر پہلا انسان پیدا ہوا، کیونکہ ان کے نزدیک بھی وہ یہ اسی وجہ سے حضرت مولانا کی اس بات کا کوئی معقول رد نہیں کر سکے. وہ شور بہت کیا، انہوں نے ہنگامہ بہت کیا، مگر حضرت مولانا کی بات کا کوئی معقول جواب ان کے پاس نہیں تھا. حضرت مولانا نے یہی بتایا کہ جو پہلا انسان اس زمین پر پیدا ہوا، اس پہلے انسان نے کس کی پوجا کی، کس کی عبادت کی؟ وہ پہلا انسان جس کو پوجتا تھا وہی اصل گھر ہے. تو گھر واپسی کرنا ہو تو گھر واپسی اصل کریں، اصل گھر کی واپسی کریں کہ بھائی ایک کی عبادت کریں بس. تو بہرحال اس ملک میں بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں، ابھی بھی ہمارے اسکولوں میں، تعلیم گاہوں میں بھی اس بات کی مسلسل کوشش ہے کہ مسلمان بچوں کو ایسی چیزوں کے اندر مبتلا کیا جائے جو مشرکانہ چیزیں ہیں، اور شرک کی جو برائی ہے وہ دلوں سے نکال دی جائے. اس حوالے سے مسلمانوں کو خاص طور پر اپنی نئی نسل کی فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے، ان بچوں کی جو خاص طور پر اسکولی تعلیم کے حوالے ہیں. کیونکہ وہاں پر بعض اوقات تو شرک کے کام میں بھی انوالو کر لے رہے ہیں بچوں کو، بہت سی غلط سرگرمیوں میں جو ہمارے عقیدے سے ٹکراتی ہیں اس میں انوالو کر رہے ہیں. تعلیم کے نام پر، ایکٹیویٹیز کے نام پر کہ بھئی یہ بھی ایکٹیویٹی ہے. تو ایکٹیویٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مشرکانہ کام کرنے لگیں، مگر بہت واقعات ہیں اس کے، اب زیادہ لمبی بات نہیں کہنا ہے. آپ لوگ خود بھی بہت کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ بچوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے.
اور اگر اس کے اندر مبتلا نہ کیا جائے راست، تب بھی ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر شرک کی جو برائی ہے وہ آہستہ آہستہ دل سے کم ہوتی جائے۔ اسی کا نتیجہ ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بچیوں کے بھی جو جانے کے واقعات ہوتے ہیں، رشتہ کر لینے کے واقعات ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے یہ بات بھی ہے کہ ان کے دل کے اندر شرک کی جو برائی رہنا چاہیے تھا وہ برائی ان کے دل کے اندر باقی نہیں رہی، ورنہ اگر ان کے دل میں شرک کی برائی رہتی تو وہ کسی اور چیز سے متاثر نہ ہوتی، مگر معلوم ہوا کہ ان کے دل میں برائی باقی نہیں رہی، اتنی خرابی جو ذہن میں ہونا چاہیے ایک مسلمان کے وہ نہیں۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہیں، ان برائیوں میں بہت سی برائیاں ہم کو دیکھنے میں ایسی ہیں کہ ہم کو خود بھی گھن آتی ہے، اس سے نفرت ہوتی ہے۔ جیسے مسلمان شراب نہیں پیتے تو جو دیندار مسلمان ہے اس کو شراب سے نفرت ہوتی ہے، جو حرام جانور ہے اس حرام جانور کے گوشت سے کیا اس کے نام سے بھی نفرت ہوتی ہے، اور جو متقی مسلمان ہوتا ہے اس کو اس طرح تمام گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، اور بعض چیزوں سے طبعی طور پر بھی گھن پیدا ہو جاتی ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ طبعی طور پہ بھی گھن ہونے لگتی ہے۔ لیکن یہ برائیاں جیسے برائیاں ہیں، ہمارا عقیدہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ان سب سے بڑھ کے برائی یہ ہے، ان سب سے زیادہ گھناؤنی اور گندی چیز یہ ہے کہ اللہ نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارے پیدا کرنے میں، ہمارے پالنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی گندگی۔ جیسے بعض اوقات خنزیر کا گوشت کوئی کھا رہا ہو تو ہمیں اس سے کراہیت ہوتی ہے کہ صاحب یہ خنزیر کا گوشت کھا رہا، تو اس سے زیادہ کراہیت ہونی چاہیے اس سے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، اس کی ذات سے نفرت نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کو کوئی ایسی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس کے ساتھ بدسلوکی بد اخلاقی کریں، مگر اس کا وہ جو عمل ہے وہ عمل ہمارے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہے کہ جیسے ہم اس سے گھن کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں اس سے گھن کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس روئے زمین پر سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑی برائی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں جتنے پیغمبر آتے ہیں ان پیغمبروں کی دعوت کا سب سے پہلا موضوع توحید ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کے سب واقعات ہیں، تو ہر نبی پیغمبر ہر پیغمبر اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں۔ تو ہمارے بچوں کو ایسا ماحول دیا جا رہا ہے، اس میں فلموں کو بھی دخل ہے، ڈراموں کو بھی دخل ہے، تعلیم گاہوں میں ہونے والی سرگرمیوں کو دخل ہے، اور اطراف میں بہت ساری چیزیں ماحول میں ایسی ہیں کہ وہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کراہیت ہونی چاہیے وہ کراہیت باقی نہیں رہے، ورنہ ظاہر ہے جس کے اندر وہ کراہیت رہے گی تو وہ کراہیت کی وجہ سے تو رشتہ کرنے کی، تعلق قائم کرنے کی تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے بچوں میں، بچیوں میں، لڑکیوں میں عقیدہ توحید کو راسخ اور مضبوط کرنا چاہیے۔ دینی تعلیم ہماری زیادہ سے زیادہ ناظرہ قرآن، 10-20 سوروں کا حفظ اور نماز کا موٹا موٹا طریقہ، بس اتنی دینی تعلیم سمجھی جاتی ہے ہمارے پاس، لیکن صرف اتنی دینی تعلیم سے ایمان اور عقیدہ نہیں بچ سکتا۔ ہم خاندانی مسلمان ہیں، شعوری طور پہ تو اسلام آیا ہی نہیں، ہمارے بچوں میں بھی نہیں آیا،
تو اب جب شعوری طور پہ اسلام آیا ہی نہیں، عقیدہ توحید ان کے دل میں نہیں بیٹھا، شرک کی کراہیت ان کے دل میں نہیں آئی، تو پھر ان کا ایمان محفوظ کیسے رہے گا؟ وہ مضبوط کیسے رہیں گے؟ وہ ہوا کے اندر بہہ جائیں گے۔ دیکھو تن کے ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، تو یہ ہوا تیز آتی ہے تو اڑ جاتے ہیں، لیکن ایک مضبوط پتھر ہوتا ہے، چٹان ہوتی ہے، تو وہ ہوا سے اس کا رخ نہیں بدلتا، وہ اپنی جگہ پہ مضبوط رہتی۔ بس ایسے ہی عقیدہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ویسی تربیت اور ویسی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس لیے پیغمبروں کے قصے، ان کی سیرت کو جاننا اس سلسلے میں بہت اہم ہے۔ خاص طور پر حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے بچوں کو واقف ہونا چاہیے۔ حضرت نوح اولو العزم پیغمبروں میں ہیں، آدم ثانی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کی اولاد اس دنیا میں رہی بسی، اور پیغمبر اور بھی آتے رہے حضرت نوح سے پہلے، اور انہی پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بھی جو بہت سی چیزیں ہیں وہ انسانوں کو سکھائی، بہت سے پیشے، لکھنا پڑھنا، چیزوں کا استعمال، اس کی رہبری بھی پیغمبروں کے ذریعے سے کی گئی، کیونکہ انسان بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا۔ انسان دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے اس میں انسان کو اللہ نے اصل تو عقل دی ہے، عقل سے اور تجربے سے، اس سے انسان دنیا کے سارے کام اپنے کرتا رہتا ہے انسان، مگر بنیادی رہنمائی پیغمبروں کے ذریعے بھی کی گئی۔ مگر پھر انسانوں کے اندر شرک پیدا ہو گیا، تو سب سے پہلے پیغمبر اس کے بعد جو آئے وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ اب شرک کیسے آیا سب سے پہلے؟ تو حضرت نوح کے واقعے میں قرآن مجید میں کچھ بتوں کے نام ہیں، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ قوم کے لوگ یہ کہتے تھے کہ نوح کی بات مت سنو اور ان بتوں کو مت چھوڑو، ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، یہ چند بتوں کے نام ذکر کیے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ تو بتایا گیا کہ یہ اپنے زمانے میں نیک اور اچھے لوگ تھے، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی، تو پھر حضرت نوح بھیجے گئے۔ حضرت نوح نے بہت لمبے عرصے تک دعوت دی، مگر قوم کے لوگ اس شرک کے اوپر اڑے ہوئے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو غرق کر دیا، اور حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے بس وہ نجات پائے، اور وہ ان کے ذریعے سے پھر انسانی نسل پھیلی۔ تو حضرت نوح کا یہ واقعہ یہ انسانوں کو شرک سے بچانے میں بہت ہی مددگار ہے۔ ایک بات درمیان میں یہ بھی کہ یہ جو نیک صالح لوگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، کیسے آہستہ آہستہ بت بن گئے یہ؟ تو لوگوں نے پہلے یادگار کے طور پر ان کے اسٹیچو اور مجسمے بنائے، اور لوگ ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ کام شروع ہو گئے۔ اسی سے کچھ ملتا جلتا حال ہمارے بزرگوں کی قبروں پر بھی ہے، کہ وہاں پر بھی ایسے ہی کام ہو رہے ہیں۔ بزرگوں سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ دوست کا دوست محبوب ہوتا ہے، جسے اللہ سے محبت ہو اسے اللہ کے نیک بندوں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے صالحین کی قبروں کی زیارت بھی منع نہیں ہے، وقتاً فوقتاً نیک لوگوں کی قبروں کی زیارت کی جائے۔
مگر ہوا یہی کہ لوگوں نے پھر آگے بڑھ کر کچھ کام ایسے شروع کیے کہ جن کاموں سے وہاں پر ایک الگ ہی ماحول بن گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں کھلی ہوئی گمراہی کی چیزیں ہیں۔ اہل سنت کے مکاتب فکر کے تمام ہی بڑے علماء اس سے منع کرتے ہیں۔ طواف کرنا اہل سنت کے مکاتب فکر میں کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، دیوبند کے علماء ہوں یا بریلی کے علماء، سب کے نزدیک کسی نیک صالح شخص کی یا کسی بھی قبر کا طواف کرنا حرام ہے، بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ دیوبندی منع کرتے ہیں بریلوی اجازت دیتے ہیں، نہیں دیتے، بالکل حرام ہے ان کے نزدیک بھی۔ سجدہ تعبدی تو شرک ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدے ان کے نزدیک بھی حرام۔ عوام الناس ہے جو ایسے کام کر رہی، اس میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہمارے بچپن میں یہ تھا کہ کسی کے ہاتھ میں اگر لال پیلی ڈوری بندھی ہوئی ہو تو یہ یقینی علامت تھی کہ یہ کوئی غیر مسلم ہے، کیونکہ کسی مسلمان کے ہاتھ میں کوئی لال پیلی ڈوری نہیں ہوتی تھی ہمارے بچپن میں۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، وہ بھی خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نظر نہیں آ سکتا تھا جس کے ہاتھ میں یہ ڈوریاں ہوں لال پیلی۔ یہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہوتی تھیں، وہ مندروں کے پاس جاتے تھے، وہاں سے یہ ڈوریاں لے کے آتے تھے۔ اب افسوس کہ بھئی یہ قبروں کے پاس بھی ہو گیا، یہ اب وہاں پر بھی اس طرح کی ڈوریاں ہیں اور مسلمان باندھ رہا ہے ان ڈوریوں کو۔ تو اسی وجہ سے بزرگوں سے محبت یہ منع نہیں ہے، مگر شرعی حدود پر باقی رہنا ضروری ہے۔ تصویر سے بھی اسی لیے منع کیا گیا، مجسموں سے اسی لیے منع کیا گیا کہ وہ آہستہ آہستہ شرک کا ذریعہ بن جاتی۔ تو جو مسلمان دین کے علم کی کمی کی وجہ سے ایسی چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو علم سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کا علم آئے گا تو خود بخود یہ غلط چیزیں ختم ہوں گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ شرک یہ ہے سب سے بری چیز جو اس روئے زمین پر ہے، اور پیغمبروں کی دعوت کی سب سے پہلی بنیاد یہی ہے۔ آج اس ملک میں مسلمانوں کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہے، ان کے ایمان کی عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، ان کو باشعور مسلمان بنانا ہے، اور عقیدہ توحید ان کے اندر راسخ کرنا ہے۔ اور میں نے ذکر کیا تھا حضرت نوح اور حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کی سیرت بہت خاص طور پر پڑھنے کی، ان کے بعد جتنے پیغمبر آئے اللہ نے ان کی اولاد میں پیدا کیے۔ حضرت ابراہیم ہی کی یادگار حج کے عمرے کے بہت سے اعمال ہیں، قربانی ہے، ہم کو بھی ملت ابراہیمی کہا گیا ہے، مگر حضرت ابراہیم کی سیرت سے ہمارے بچے واقف نہیں، ہمارے بچوں کو واقف کرانا چاہیے تاکہ ان کا ایمان شعوری ایمان بنے اور ان کے اندر عقیدہ توحید راسخ اور مضبوط ہو۔ تو ایک تو یہ ہے عقیدہ توحید۔ دوسری چیز کیا ہے جو بنیادی طور پر انبیاء کرام لے کر آتے ہیں، وہ ہے آخرت کا عقیدہ۔ ایک ایسی بات جو انسان کو اپنی آنکھوں سے بالکل نظر نہیں آ رہی ہے، غیب ہے بالکل، وہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آتے ہیں وہ سب یہ بتاتے ہیں کہ ایک اللہ کی بندگی کرو اور اس بات کا یقین کرو کہ جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی اس کے بعد آنے والی ہے، اسی کو کہتے ہیں آخرت۔ الآخرہ بعد میں آنے والی چیز، الاولی پہلے والی چیز، آخرہ بعد میں آنے والی۔
تو آخرت کا مطلب بعد میں آنے والی زندگی، جو بعد میں آنے والی زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے، اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ یہ ہے بنیادی عقیدہ، اور یہی عقیدہ انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے، تبدیلی لاتا ہے۔ مگر ہم لوگوں کے اندر یہ نہیں ہے، تو اب ہمارے اندر بھی اتنا کمزور ہے آخرت کا عقیدہ کہ دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے، ہر کام صرف دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے نہیں، آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا یقین نہیں۔ تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، جلدی ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہو، بعد میں آنے والی چیز کو چھوڑے ہوئے ہو۔ اس کا اثر زندگی کے ہر حصے پر ہے۔ اب دین کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں، کیوں حاصل کر رہے ہیں بھائی دین کا علم؟ تو اب بچے بھی پریشان ہیں، بعض اب یہ پڑھ کے کیا ملے گا، یہ پڑھ کے کیا ملے گا بھائی، تو یہیں پریشان ہیں بھی، کیونکہ جو بعد میں ملے گا وہ بعد میں ملنے والی چیز کا یقین دل میں نہیں ہے۔ اگر کسی پڑھائی کے متعلق بولو کہ بھئی 10 سال تک یہ پڑھائی کرو، 10 سال کے بعد امریکہ کا ویزا لگے گا، تو صاحب امریکہ کا تو پورا یقین ہے کہ صاحب امریکہ میں تو ایسا رہے گا ویسا رہے گا، لہذا آدمی 10 سال قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اس وجہ سے کہ 10 سال کے بعد امریکہ چلا جاؤں گا، حالانکہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کی زندگی سنور جائے گی، کامیاب ہو جائے گی، اصل زندگی کامیاب ہوگی، اصل زندگی بنے گی، تو یہ بات ہمارے دل میں زیادہ اثر نہیں کر رہی ہے، ہمارے سر کے اوپر سے گزر جا رہی ہے، ہمارے اوپر بہت سرسری سا اثر ہے اس کا، کوئی گہرا اثر نہیں ہے ہمارے اوپر غالب۔ بس یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا کام کریں کہ ہمارا فیوچر بن جائے۔ تو کون سا فیوچر ہے بھائی، مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد؟ تو اصل فیوچر تو مرنے کے بعد ہے، اصل فیوچر مرنے سے پہلے نہیں ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جنت میں داخل ہو گیا وہ ہو گیا کامیاب۔ مرنے سے پہلے کتنا ہی انسان کو ملے، انسان کامیاب نہیں ہے۔ یہاں جو آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کا اعلان ہوتا رہتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اور ہم سمجھتے ہیں فلاں فلاں کا ہی انتقال ہو گیا، ہو رہا ہے۔ بھئی ہمارا بھی ایسے ہی اعلان ہوگا کہ ہمارا بھی انتقال ہو گیا، یا کوئی رہے گا ہمیشہ؟ کوئی نہیں رہے گا، ہر ایک کا اعلان ہوگا، ہر ایک کا اعلان ہوگا۔ یا من حملت الى القبور جنازة اعلم بانك بعدها محمول، اے جنازے کو قبرستان لے جانے والے سمجھ لے اچھی طرح سے کہ ایک بار تیرا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا، ایسے ہی آج اٹھانے والا ہے کل اٹھایا جائے گا۔ تو کامیاب تو اصل وہ ہے، لیکن چونکہ آخرت کا یقین دل میں نہیں آیا تو نیت اچھی نہیں بن رہی ہے، قدم ڈگمگا رہے ہیں، وسوسے پریشان کر رہے ہیں، فکریں بہت ہو رہی ہیں کہ بھائی کیا ملے گا، مطلب مرنے سے پہلے کیا ملے گا۔ تو بھائی مسلمان ہوئے ہیں ہم، اور ہم ایمان لائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ مان لیا ہے کہ اصل ملنے والی چیز تو مرنے کے بعد ہے، مرنے سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا لہو ولعب وزینہ، یہ سب ختم ہو جانے والی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔
سب ختم ہو جائے گا، باقی رہنے والی چیز۔ اب آج کل دنیاوی تعلیم میں بھی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو جو لوگ اب تک آئی ٹی میں پڑھتے تھے، اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کی پڑھائی بھی آؤٹ آف ڈیٹ ہو رہی ہے۔ اب آئیے اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اب اس کی پڑھائی کرو۔ تو اب جن کی پڑھائی یہ ہے، اب ان کو بھی زیادہ نوکریاں ملنے والی نہیں ہیں۔ اب اے آئی کی تعلیم جن کے پاس ہوگی، اب ان کو ملیں گی نوکریاں۔ تو بھائی فیوچر اس کا ہے، مستقبل اس کا ہے۔ اچھا، اے آئی پڑھ لو گے تو موت نہیں آئے گی، یا امریکہ کا ویزا لگ جائے گا تو موت نہیں آئے گی؟ کوئی بڑی ڈگری مل گئی اور بڑی تنخواہ مل گئی تو کوئی انشورنس، لائف انشورنس ایسا بھی ملے گا کہ جس میں یہ گارنٹی ہوگی کہ مرو گے نہیں تم، اس لیے کہ تم کو بہت بڑی تنخواہ مل گئی ہے، اب مرنے کا نہیں ہے، تم کو یہیں رہنا ہے۔ اب ملے گا کوئی ایسا سرٹیفکیٹ؟ نہیں ملے گا۔ امریکہ چلے گئے، بس سمجھتے ہیں صاحب ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ امریکہ میں قبرستان نہیں ہے کیا؟ امریکہ میں ملک الموت نہیں آتے؟ امریکہ میں اسرائیل کی انٹری نہیں ہے کیا ملک الموت کی؟ تو بھائی وہاں جاؤ تو بھی مرنا ہے، کروڑوں کماؤ تو بھی مرنا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی پڑھائی حاصل کر لو تو بھی مرنا ہے۔ مرنا تو ہے ہی ہے، اس سے مفر کسی کو نہیں ہے۔ کتنا ہی مال ہو، دولت ہو، طاقت ہو، حکومت ہو، کسی کے پاس بھی موت سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ہم تو مسلمان کیا ہوئے ہیں کہ کیا مطلب ہے بھائی؟ ہم مسلمان ہوئے مطلب یہ کہ ہم نے یہ مان لیا ہے اور یہ یقین کر لیا ہے کہ بھائی اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس لیے مجھے یہاں جو کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی میں میرے کام آئے اور اس کا نفع مجھے وہاں پر ملے۔ یہاں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے یہ بات کی بات ہے، یہ تو ضرورتیں وقتی ہیں، اور لیکن اصل چیز آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی کامیابی۔ مگر چونکہ یہ آیا نہیں تو طالب علم کو بھی علم حاصل کرنے میں نیت نہیں بن رہی ہے، اور کسی بھی شعبے کا مسلمان ہو اس کو مسلمان ہر شعبے میں مسلمان نہیں بن پا رہا ہے۔ وہ اسی لیے نہیں بن پا رہا ہے کہ اس کے دل میں آخرت کا یقین ہی نہیں آیا، اسی وجہ سے بس حلال کی حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جائز کی ناجائز کی کوئی فکر نہیں ہے، بس جو ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ بس کیا ہے زندگی کا مقصد صاحب؟ پیسہ مل جائے اور اچھا کھانے کو مل جائے، عمارتیں مل جائیں، گاڑیاں مل جائیں، بس یہی زندگی کا مقصد بن گیا۔ اور مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کو آخرت کے لیے گزارتا ہے، دنیا کو دنیا کے لیے نہیں گزارتا۔ تو بہرحال یہ آخرت کا عقیدہ بہت اہم ہے، اور ہم مسلمان اسی سے بنیں گے۔ صرف ظاہری اعمال کافی نہیں ہیں، جب تک ہم نے ان بنیادی باتوں کو اپنے دل کے اندر نہیں بسایا۔ ایک اللہ کی بندگی اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے یہ زندگی گزارنا ہے۔ تو جس کے اندر یہ بات پیدا ہوگی، بس وہی سچا پکا مسلمان ہوگا۔ اسی وجہ سے دیکھو صحابہ کرام، انہوں نے اسلام کے کلمے کو سربلند کیا، شہادت کی حاصل کی، اور جب شہید ہو رہے تھے تو اس وقت کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ ان کو آخرت کا یقین تھا۔ اب ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو دنیا اگر نہیں مل رہی ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم ناکام ہیں، تو دنیا کے ملنے سے
نہ کوئی کامیاب ہوتا ہے، نہ دنیا کے چھوٹنے سے کوئی ناکام ہوتا ہے۔ یہاں کی راحت ہے کوئی راحت، یہاں کی زحمت ہے کوئی زحمت، یہ ایک سرا ہے مقام غربت، یہ کوئی رہنے کا گھر نہیں ہے۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ مرتے ہی کتنا ہی کروڑ پتی انسان ہو، کچھ نہیں رہتا اس کے پاس، ایک پائی اس کی نہیں ہوتی، دنیا میں بھی نہیں رہتی، دنیا کے قانون کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں رہتا اس کے پاس، سب دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، سچا پکا مسلمان بننا ہے تو آخرت کا یقین، عقیدہ توحید تو الحمدللہ ہے، البتہ اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کی فکر بہت ضروری ہے کہ ان کو توحید کے عقیدے کا ایسا علم دیا جائے کہ وہ شرک کی ان آندھیوں سے متاثر نہ ہو۔ لیکن الحمدللہ بڑی حد تک امت اس معاملے میں محفوظ ہے، لیکن مزید فکروں کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں تک عقیدہ آخرت کی بات ہے تو وہ عقیدہ آخرت تو جو لوگ عقیدہ توحید میں پکے ہیں ان میں بھی بہت کمزور ہے، آخرت کا یقین نہیں، آخرت کی فکر نہیں، اسی وجہ سے زندگی میں ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ اس بگاڑ کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، اور ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد اور مرادوں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دیجئے۔ آزمائش سے، ابتلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہر طرح کی عافیت مقدر فرمائیے، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائیے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ نکاحوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں، اے اللہ ان کے رشتوں میں آسانی پیدا فرما دیجئے، اور سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق اس عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو ہم میں سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات۔ اے اللہ جب تک ہماری زندگی ہے اے اللہ ہم کو اسلام پر قائم و دائم رکھیے، اے اللہ جب ہمارا وقت موعود آئے اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا نداما ولا مفتونین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ